اور محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 تک مکمل کیا تھا، اور آیت نمبر 229 ہم نے بالکل شروع کی تھی۔ تو آج انشاءاللہ پہلے ہم آیت نمبر 229 اور بعد کی چند آیات تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا جس قدر ممکن ہوا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 سے ہم نے آج شروع کرنا ہے، لیکن آیت نمبر 228 کا ترجمہ ہم تکرار کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے جو ترجمہ رہتا ہے وہ مفسر قرآن قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ترجمہ ہے، جو بلاغ القرآن کے نام سے بھی معروف ہے، اور انہی کی یہ تفسیر ہے جو میرے سامنے موجود ہے، تفسیر کوثر کے نام سے۔ تو ہم جب خود عربی زبان میں لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں سے ایک دفعہ ترجمے کی تکرار کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ اور طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ پاک ہونے تک انتظار کریں، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، 3 دفعہ پاک ہونا یعنی حیض سے پاک ہونا، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپائیں،
اور ان کے شوہر اگر اصلاح و سازگاری کے خواہاں ہیں تو عدت کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے پورے حقدار ہیں، اور عورتوں کو دستور کے مطابق، یعنی اللہ کے دستور کے مطابق، ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ یعنی زیادہ حاصل ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کی ہم نے تفصیل سے وضاحت وغیرہ بیان کر دی تھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو پھر یا تو معروف یعنی بھلے طریقے سے روک لو، یا آزاد کر دو، ان کو جانے دو، بے احسان، ایسے طریقے سے عورت کو خود سے جدا کرو اگر یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ وہ احسان کے ساتھ ہو، بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ ہو۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں نکاح اور طلاق کے بارے میں فقہی چیزوں کا تو خیال رکھا جاتا ہے، لیکن قرآنی باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ طلاق اگر نوبت طلاق تک آ گئی ہے تو پھر طلاق دینے والے کا رویہ کیا ہونا چاہیے، خاتون کا رویہ کیا ہونا چاہیے، بالکل جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ قرآن مجید کے جو احکام کی روح پائی جاتی ہے اس کے بالکل برعکس ہے، جیسے کہ ابھی آنے والے جو احکام ہیں ان میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے۔ گویا کہ فقہی احکام کی بھی پابندی مجبوراً کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، ورنہ فقہی طور پر اگر ایک اختیار حاصل ہے مرد کو خاتون کے بارے میں، مثلاً طلاق کا اختیار، تو ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کتنا خبردار کیا ہے اور دھمکیاں دی ہیں، اس شخص کو ڈرایا ہے کہ اگر اس قانون کا تم نے غلط استعمال کیا عورت کو تنگ کرنے کے لیے اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو پھر تمہارا جو مد مقابل ہے وہ پھر وہ عورت نہیں ہے، وہ میں ہوں، چونکہ تم نے میرے قانون کو، میرے بنائے ہوئے قانون کے تحت جو تمہیں اختیار تھا تم نے اس کو غلط استعمال کیا، مس یوز کیا۔ یہ جو لفظ ہے بمعروف، اس کا تھوڑا سا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ چونکہ بہت تکرار ہوتا ہے اور قرآن مجید میں بھی تکرار ہوا ہے، سب سے زیادہ جو آپ اس لفظ سے آشنا ہیں امر بالمعروف، اور معروف کا اپوزٹ کیا ہے؟ منکر۔ ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بہت ہی زبردست انتخاب ہے ان الفاظ کا، ان کے معانی پر اگر غور کیا جائے تو۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ معرفت سے ہے۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ پہچان کو۔ اور منکر انکار سے ہے۔ ابھی آپ انکار کا اردو زبان والا معنی ایک دفعہ ذہن سے نکال دیں، چونکہ کئی لفظ ایسے ہیں عربی کے کہ جو اردو میں آئے ہیں لیکن اردو میں جس معنی میں استعمال ہوتے ہیں اس کا ایک قریب یا دور کا رشتہ ہوتا ہے عربی والے معنی سے، لیکن زیادہ تر ایسے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے جس سے ہمارا ذہن آشنا ہوتا ہے اپنی زبان کے اعتبار سے، کہ ہم عربی میں جب اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو ہم اسی طرح کا معنی اردو والا کر لیتے ہیں، اور ہمیں پھر مثلا اللہ کے کلام کی مراد سمجھنے میں ہم سے خطا ہو جاتی، غلطی ہو جاتی۔ تو قرآن پڑھتے وقت حتماً یہ توجہ رہے
کہ اگر کوئی لفظ ایسا آ رہا ہے قرآن میں کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں جلدی جلدی اردو والا معنی فوراً تصور نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ ہمیں پہلے تھوڑی سی اس میں تحقیق کہیں یا سنجیدگی کہیں وہ اختیار کرنی چاہیے، اور پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں اس لفظ کا کیا معنی تھا۔ اور اس میں بھی ایک اور دقت ضروری ہے، اور وہ کیا کہ آج کی عربی مراد نہیں ہے، بلکہ جس زمانے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہو رہی تھی جس معاشرے میں، اس معاشرے کے لوگ اس لفظ کا کیا معنی لیتے تھے۔ چونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی اپنے معانی، بعض اوقات کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو اور معانی میں استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم عام طور پر یہ اسی لفظ کی موبائل کی مثال دیتے ہیں آج کل، کہ آج سے 200-300 سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا موبائل سے یہ تصویر جو آج ہمارے ذہن میں آتی ہے سیل فون والی، کہ اتنا بدل گیا یہ اس لفظ کا معنی۔ تو اگر کسی پرانے ٹیکسٹ میں موبائل لکھا ہو اور بندہ اس ٹیکسٹ کو پڑھ کے سمجھے کہ مراد یہ والا سیل فون ہے، تو باقی سارے نتیجے غلط نکال لے گا۔ اسی طرح اور بھی کئی لفظ ہیں، جیسے کسی نے لکھا ہوتا کہ وہ زمانہ کتنا اچھا تھا جب ونڈوز کا مطلب کھڑکیاں ہوا کرتا تھا، اب تو ونڈوز کا مطلب جو وہ ہے بل گیٹس کی جو ونڈوز ہے وہ والی ہے، وہ زیادہ غالب آ گیا وہ لفظ، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن کا کمپیوٹر سے سروکار زیادہ ہوتا ہے، ونڈوز سے سروکار زیادہ ہوتا ہے ان کو۔ اسی طرح آپ ایپل لے لیں، جو زیادہ مثلا کمپیوٹر یوز کرتا ہے ایپل والا، وہ ایپل سے کبھی بھی نہیں جائے گا ادھر، اس کے ذہن میں یہ اپنا کمپیوٹر آ جائے گا یا کوئی اور گیجٹ ذہن میں آ جائے گی جو اس کمپنی نے بنائی ہوئی ہے۔ تو قرآن کو یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ان مثالوں کو آپ فیل کر سکتے ہیں اچھی طرح۔ قرآن مجید میں جن لفظوں کے بارے میں بہت زیادہ ہم آج خطا کا شکار ہیں، وہ ایک لفظ ایمان ہے، ایک لفظ کفر ہے۔ سمجھتے ہیں کفر یعنی نان مسلم، اور بالکل اللہ جو ڈائریکٹ بات کرنا چاہ رہا ہے اس آیت میں اس دماغ کہیں اور ہی چلا جاتا ہے کہ میری تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جو مومن کی بات آتی کہتا ہے میری بات ہو رہی ہے، حالانکہ قرآن مجید نے بتایا ہوا کہ میں کسے مومن کہتا ہوں۔ لہٰذا پورا جو سمجھنے کا سیٹ اپ ہے وہی خراب کر دیا۔ لہٰذا یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ معروف دیکھیے، معروف میں نے عرض کیا کہ معرفت سے ہے، معرفت کسے کہتے ہیں؟ اچھی طرح پہچاننا۔ معروف اسے کہتے ہیں کہ جس کو انسان پہچانتا ہو۔ اچھے کاموں کو کیوں معروف کہا گیا؟ امر بالمعروف، اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ نیکیوں کا حکم کرو۔ نیکیوں کو معروف کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ توجہ فرمائیں، جو اچھے کام ہیں ہر انسان کی فطرت کے اندر ان سے آشنائی ہے۔ مثلا سچ انسان کو پسند ہے، عدل انسان کو پسند ہے، ظلم نہیں پسند۔ عدل پسند ہے، گویا انسان اس سے آشنا ہے، اسے پہچانتا ہے۔ انسانی فطرت عدل کو پہچانتی ہے، اس سے بدکتی نہیں ہے، عدل اسے برا نہیں لگتا۔ یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات میں نے کوئی ظلم کیا ہو تو مجھے عدل وقتی طور پہ برا لگ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ دنیا میں بھی دیکھیں کہ 10 بندوں کا قاتل بھی ہو تو جہاں قانون کی حکمرانی ہے وہاں پہ کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی اس کی پوری رائٹس کا خیال رکھا جائے، اس کو اپنا موقف بیان کرنے دیا جائے، اس کو وکیل کرنے کا جو ہے وہ پورا حق حاصل ہے، فلان ہے فلان ہے فلان۔ اور اس وقت وہ جس نے ظلم کر کے 10 بندے قتل کر دیے تھے، اس وقت اس کو یہ والا عدل اچھا لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس نے خود کیا کیا؟ خود ظلم کیا، لیکن جب اپنی باری آئی ہے تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے، مثلا مجھے میرے سارے رائٹس دیے جائیں۔ پس انسان کی فطرت، ضروری نہیں ہے مسلمان ہونا اس کے لیے، کوئی بھی ہو، انسانی فطرت عدل سے آشنا ہے۔ عدل اس کے لیے معروف ہے، یعنی جانا پہچانا ہے۔ انسانی فطرت ظلم کو پسند نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے کوئی اپنے مفاد کے لیے تجاوز کرے اور کسی دوسرے پہ ظلم کر دے، لیکن اگر اپنے آپ کو وہاں جا کے رکھے کبھی پسند نہیں کرے گا، ہمیشہ عدل کا خواہش مند ہوگا۔
اسی طرح دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا بھی چاہے گا میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے، مجھے سچ ہی بتائیں لوگ، خود چاہے میں جھوٹ ہی کیوں نہ بولتا ہوں۔ تو سچائی معروف ہے، یعنی انسانی فطرت کے لیے جانی پہچانی ہے۔ عدل انسانی فطرت کے لیے معروف ہے، یعنی جانا پہچانا، اور اسی طرح باقی اچھی صفات۔ اور جب آپ بری صفات کو لیں گے انہیں کہتے ہیں منکر، یہ انکار سے ہے، منکر انکار سے ہے۔ عربی زبان میں انکار کا معنی ہوتا ہے نہ پہچاننا، انکار کرنا یعنی نہ پہچاننا۔ لہذا قرآن مجید میں جہاں انکار کا لفظ آیا وہاں پر مثلا شیطان نے جب انکار کیا تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ انکر واستکبر، اس نے انکار کیا، اور چونکہ عربی میں انکار کا یہ معنی نہیں ہے، وہاں پہ ہم جس کو انکار کہتے ہیں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ابا واستکبر۔ ابا عربی زبان میں انکار کو کہتے ہیں، اس نے انکار کر دیا، حالانکہ انکار خود عربی کا لفظ ہے۔ تو یہ والا مکس اپ بعض اوقات ہو سکتا ہے۔ عربی زبان میں انکار جس سے لفظ منکر نکلا ہے، جس کو انسان نہ پہچانتا ہو۔ ظلم منکر ہے کیونکہ انسانی فطرت گویا کہ اس کو نہیں پہچانتی، اس سے بدکتی ہے، اس سے دور بھاگتی ہے۔ جھوٹ سے انسانی فطرت دور بھاگتی ہے، اس لیے برے کاموں کو منکرات کہا جاتا ہے۔ اب ان دونوں لفظوں کا معنی انشاءاللہ، معروف یعنی جانے پہچانے۔ کس کے جانے پہچانے؟ انسانی فطرت کے جانے پہچانے۔ جو انسان کے سامنے آئے تو فطرت اسے قبول کر لیتی ہے، کہتی ہے یہ اچھا کام ہے۔ اور جن کو انسان نہیں پہچانتا ان سے انسان بدکتا ہے، جو اجنبی ہوتے ہیں اس کے لیے۔ منکرات یعنی وہ کام کہ جو انسانی فطرت کے لیے اجنبی ہے، انسانی فطرت کو ان کے ساتھ انس نہیں ہوتا، ان سے دور بھاگتی ہے۔ اس اعتبار سے برے کاموں کو منکر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ جب 2 مرتبہ ہو جائے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، امساک کہتے ہیں روک لینے کو، تو روک لو، لیکن اگر روکنا ہے تو کیسے روکو؟ بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے، یعنی ایسے طریقے سے روکو کہ تمہیں خود بھی پتہ ہو کہ میں اچھائی کر رہا ہوں، اور دیکھنے والے بھی۔ یہ جس کو کہا جاتا ہے نا عرف عام، یہ عرف عام سے یہ لفظ معروف نکلا ہوا ہے۔ عرف کسے کہتے ہیں؟ عام لوگ، عام معاشرہ۔ معاشرے کے کچھ ویلیوز ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کچھ چیزوں کو اچھا معاشرے میں نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری چیزیں اسلام نے عرف پہ چھوڑ دی۔ مثلا فلان چیز اگر میں نے بازار میں بیچنی ہے تو کتنا منافع کماؤں، مثلا کہ وہ ظلم نہیں ہوگا، تو کہا جائے گا عرف فیصلہ کرے گا کہ اگر اتنے پیسے اس کے اوپر لے لیے تو بنتے ہیں، اور اگر اتنے پیسے لیے کہ لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا لیں اور کہے تم نے تو پیٹ پھاڑ دیے لوگوں کے، تو یہ بالمعروف نہیں ہوگا۔ تو یا تو روک لو بمعروف، معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چکر چلانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، کوئی فراڈ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے عورت کو نہ روکو اگر تمہارا ارادہ جدائی کا ہی۔ او یا تصریح، تصریح یعنی جانے دینا، آزاد کر دینا۔ اگر ارادہ جدائی کا ہے تو پھر اس کو آزاد کر دو، جانے دو، لیکن کیسے جانے دو؟ بِإِحْسَانٍ، خوبصورت طریقے سے، یعنی اس انداز میں جدائی ہو کہ مثلا دیکھنے والے کہیں کہ یار بہت ہی اچھے، مہذب، با اخلاق طریقے سے رخصت کیا۔ جبکہ ہم معاشرے میں عام طور پر میاں بیوی کی ناچاکی کے کیس میں اللہ کی اس آیت کو اکثر موقعوں پر پامال ہوتا دیکھتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہمارا ایمان چیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
کہ یہاں پہ اللہ چیک کرتا ہے کہ تم صرف جھنڈیوں اور لائٹوں اور کیک کاٹنے والے عاشقان رسول ہو یا اس کی سیرت کو فالو کرنے والے عاشقان رسول. ان موقعوں پر پتہ چلتا ہے. اور اس قسم کے موارد ہم نے اکثر جو بھی سامنے آئے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس کے پاس جتنا اختیار ہے اس کو غلط استعمال کرنے میں وہ کوئی کمی نہیں کرتا. اور بعض اوقات تو ڈائلاگ بول رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری نسلیں بھی یاد کریں گی، ایسا تمہیں لٹکاؤں گا ساری عمر کہ تمہیں طلاق نہیں دوں گا. مثلا علیحدہ کر دیا ہے لیکن بدلہ لے رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو مس یوز کر رہا ہے. یہ انسان کی بے دینی کی علامت ہے، یہ انسان کے ایمان سے خالی ہونے کی علامت ہے. چونکہ یہ آیات جو عورت اور مرد کے تعلقات، نکاح اور طلاق کے احکام بتا رہی ہیں، یہ اپنی روح بھی واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں. لہٰذا آگے جا کر اللہ اسی کے بارے میں فرماتا ہے اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ. یعنی جب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ارادہ ہے صلح کا تو پھر اچھے طریقے سے روک لو، پھر اگر ارادہ نہیں ہے تو مت روکو. اور اگر ارادہ جدائی کا ہے تو پھر اچھے طریقے سے جدا کر دو، پھر ظلم و زیادتی کر کے مثلا یہ کام نہ کرو. اب جو بندہ یہ کام نہیں کرتا وہ آیات الہی کا مذاق اڑا رہا. آیات الہی کا، اب یہ مسئلہ جو آیات قرآن سے سمجھ میں آتا ہے، یہ روح جو آیات قرآن سے سمجھ میں آتی ہے، ہرگز فقط فقہی مسئلہ پڑھنے سے دور سے بھی پتہ نہیں چلتا بندے کو کہ یہاں پہ کیا مراد ہے. لہذا وہ لوگ جو فقط فقہی احکام سے چپک جاتے ہیں اور ان کی روح کی طرف توجہ نہیں کرتے تو بہت ہی بعض اوقات بدترین جرائم کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی فقہ کی خلاف ورزی نہیں کی، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا جیسے مرضی کروں گا. حالانکہ اس نے اختیار دیتے ہوئے اس کے ٹرمز اور کنڈیشنز، قواعد و ضوابط بتائے تھے اس اختیار کو کب استعمال کرنا. بس طلاق 2 بار ہے تو یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا خوبصورت طریقے سے آزاد کر دو، جانے دو. اب یہی پر توجہ کریں، اگر آپ ابھی تک جو بات ہوئی اس آیت میں اس پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ طلاق 2 مرتبہ ہے. ہم زیادہ اس میں جو مطلب فقہی طور پر مختلف مسالک میں اختلافات ہیں، ہم زیادہ اس پہ بات نہیں کریں گے. ہم وہ فقہی کتابوں میں مل جاتے ہیں عام طور پر، کیونکہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ جو قرآن کا متن جتنی بات ان عربی کے الفاظ سے سمجھ آ رہی ہے ہم اس کے آس پاس رہیں، زیادہ ڈیٹیلز میں نہ جائیں. تو اللہ فرما رہا ہے طلاق 2 مرتبہ ہے تو پھر یا روک لو یا جانے دو اچھے طریقے سے. اگر اس پہ غور کریں تو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ پھر تیسری مرتبہ یہ سچویشن نہیں ہے کہ روک لو. یہ روکنے کا اختیار کب تک ہے؟ 2 مرتبہ تک. کہ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ایک دفعہ اس نے طلاق دی اور طلاق کے بعد مثلاً حالات بہتر ہو گئے، صلح کے حالات بن گئے، وہ رجوع کر سکتا ہے. رجوع کر لیا، دوبارہ سے میاں بیوی ہو گئے، ایک طلاق ہو گئی، پھر دوبارہ جھگڑا ہو گیا، اس نے پھر طلاق دے دی. یہ دوسری مرتبہ بھی اس کو ابھی تک اختیار حاصل ہے کہ یہی والا جو اللہ نے بتایا، یا تو اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے روک لو یا پھر خوبصورت طریقے سے آزاد کر دو. اس نے پھر رجوع کر لیا، پھر میاں بیوی ہو گئے، اکٹھے رہنے لگے. اب جو 3rd ٹائم آئے گا اس کے بعد یہ والی سچویشن نہیں ہے کہ تیسری دفعہ طلاق دینے کے بعد پھر روک لو. یہ حکم کیوں دیا گیا؟ جو اس کے بارے میں روایات آئی ہیں وہ یہ کہ اس معاشرے میں رواج تھا، کھیل تھا، طلاق رجوع طلاق رجوع، گویا کہ عورت ایک کھیل بن کے رہ جاتی تھی. لہذا اس بار بار کے کھیل کو روکنے کے لیے یہ قانون اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیا
کہ 2 مرتبہ تمہارے پاس چانس ہے کہ تم رجوع کر سکتے ہو، لیکن تیسری مرتبہ پھر تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو اب جو 2 مرتبہ طلاق کو ایکسپیرینس کر چکا ہے، تو اگر وہ تھوڑا سا بھی گنجائش رکھتا ہے اور عقل رکھتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ اور پھر بھی اگر وہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس خاتون کی گویا کہ یہ قدر نہیں کر رہا، بھیجتا ہے پھر لے آتا ہے، پھر بھیجتا ہے پھر لے آتا ہے، لہٰذا اس کو بھی اختیار ہے کہ پھر کوئی وہ اپنی زندگی کا الگ سے فیصلہ کرے، یہ ساری عمر اس کے ساتھ طلاق اور رجوع والا کھیل نہ کھیلتا رہے۔ اب یہاں پر آپ کو معلوم ہے ایک بڑا اختلاف جو پایا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے یا طلاق نہیں ہوتی؟ کون سی طلاق؟ جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ لفظ بھی سن لیں، وہ طلاق کہ جس میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے اسے کہتے ہیں طلاق رجعی، رے جیم عین یہ رجعی یعنی رجوع والی طلاق، اس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ اور وہ طلاق جس کے بعد رجوع نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں طلاق کے بائن، بے الف حمزہ نون، ٹھیک ہے۔ رجعی طلاق کون سی ہے؟ اب اس میں مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ اگر کوئی 1 مرتبہ بیوی کو طلاق دے تو یہ تو سب کے نزدیک رجوع ہو سکتا ہے، لیکن بعض مسلمانوں کے مسلک ایسے جو کہتے ہیں اگر کوئی ایک ہی دفعہ میں کہے کہ میں تمہیں 3 دفعہ طلاق دے رہا ہوں، طلاق 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 دے رہا ہوں، تو یہ طلاق اسی ٹائم بائن ہو جاتی ہے، رجوع نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسلمانوں کے بعض مسالک کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ میں 100 دفعہ بھی کہہ دے میں نے تجھے طلاق دے دی تب بھی ایک ہی گنی جائے گی، اور اس کے بعد مثلا رجوع کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ فرق آپ سمجھ لیں، یہ جو بعض مسالک کا آپس میں اختلاف ہے، وہ ایک ہی دفعہ میں طلاق بائن ہو جاتی ہے، لیکن بعض کے نزدیک ایک دفعہ طلاق دے 100 دفعہ بھی بولے یہ لفظ تب بھی ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، عدت شروع ہو جائے گی، اس عدت میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ پھر طلاق دے یہ دوسری کاؤنٹ ہوتی ہے، چاہے دوسری دفعہ پھر 1000 دفعہ بولے میں نے طلاق دے دی، وہ 2 کاؤنٹ ہوگی۔ اگر دوسری مرتبہ رجوع کرتا ہے، اب جو تیسری دفعہ دے گا، چاہے وہ ایک ہی دفعہ بولے اور چاہے جتنی مرضی دفعہ بولے، اب اگر طلاق دے گا اب واپسی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ اس قانون پر غور کریں تو یہ اس کھیل کو روکنے سے کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ بار بار میں نہیں کر سکتا، اور اگر پھر 2 مرتبہ بھی سلو کرنے کے بعد، اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد بھی تیسری دفعہ نہیں بن رہی، اس کا مطلب ہے کہ تم پھر اپنے لیے کچھ اور سوچو، اور اس خاتون کو بھی آزاد کرو کہ وہ اپنے لیے کوئی اور سوچے جو اس کے ساتھ پھر ایسا سلوک نہ کرے۔ تو انشاءاللہ یہ واضح ہے۔ آگے چلیں، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے۔ کیا حلال نہیں؟ اب یہ مردوں سے بات ہو رہی ہے جو طلاق دیتے ہیں۔ اس آیت کو بھی بہت پامال کیا جاتا ہے، اس آیت کے حصے کو بھی میں عرض کروں، آپ دیکھتے جائیں۔ اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان تأخذوا، کہ تم لے لو، مما آتیتموہن شیئا، اس میں سے جو تم نے ان عورتوں کو عطا کیا تھا۔ شادی کے ٹائم جناب گفٹ ہو رہے تھے تو فلان ہو رہے تھے تو یہ ہو رہا تھا، اور قربان اور صدقے اور واری ہو رہے تھے۔ اب جناب جھگڑا ہو گیا، طلاق، اب حساب کتاب ہو رہے ہیں، ہمارا یہ بھی واپس کرو، ہمارا یہ بھی واپس کرو، ہمارا یہ بھی واپس کرو، یہ بھی واپس کرو۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی حرام کرو گے، ان تأخذوا، کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا، اس میں سے جو تم نے ان کو، یعنی ان عورتوں کو جن کو اب تم طلاق دے رہے ہو، ان سے جو تم نے انہیں عطا کیا تھا، شیئا، کچھ بھی تم واپس لینے کے حقدار نہیں ہو، تمہارے اوپر حلال نہیں ہے۔ اب یہاں توجہ کریں، یہاں پر 2 طرح سے اس کا معنی لیا گیا ہے۔
کچھ نے کہا کہ اس سے مراد حق مہر ہے عورت کا، یعنی حق مہر جو تم نے دیا تھا اس میں سے تم کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ جیسے کہ بعض پست لوگ اور ایمان سے خالی لوگ ایسے موقعوں پر عورت سے کہتے ہیں کہ ساری عمر لٹکتی رہو گی ورنہ وہ جو حق مہر ہے وہ چھوڑ دو، وہ جو میں نے تمہارے نام فلانی چیز کرائی تھی وہ واپس کرو، ورنہ ساری عمر لٹکتی رہو یوں۔ یہ اس قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے، اگر اس سے واپس لے کے کھاؤ گے ساری عمر حرام کھاؤ گے۔ اب بعض کے نزدیک یہ آیت حق مہر کے بارے میں ہے کہ حق مہر میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن تو اوور آل بات کر رہا ہے کہ تم نے جو بھی دیا تھا ان کو تمہارے اوپر حلال نہیں ہے کہ واپس لو، تم تو گفٹ کر چکے ہو، اس کو مالک بنا چکے ہو، تم واپس نہیں لے سکتے۔ تو اس میں اگر انسان واقعاً اللہ سے ڈرتا ہو تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ایسا موقع زندگی میں آ جائے تو جو دے دیا ہے بس اس کو یہی سمجھے کہ دے دیا ہو، نہ کہ پھر ہمارے یہاں دیہاتوں میں تو عجیب سسٹم ہوتا ہے، جب وہ طلاق والا مسئلہ آتا ہے تو وہ ڈیروں پر پھر جھگڑا آتا ہے تو دونوں طرف نے اپنے فہرستیں بنائی ہوتی ہیں، ان کے اتنے مہمان آئے تھے، ان کے کھانے پہ اتنے پیسے لگے تھے، فلان ان کے جو کمی آئے تھے ان کو ہم نے اتنی ویلیں دی تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہ کیا تھا، وہ تو ایک ایک دھاگا گن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیسے دو، گویا کہ ایک بزنس کیا ہوا تھا۔ بالکل دین اسلام کی، قرآن کی تعلیمات کی روح کے بالکل برعکس، یعنی وہی سسٹم جو قبل از اسلام معاشروں میں چلا آتا تھا، وہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس کلمے نے اندر جا کر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، اور پھر اگلی نسل آئی، انہوں نے دیکھا ابا اماں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کچھ رسومات بھی کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کا مسلمان بن گیا۔ لیکن جب بھی کوئی موقع اپنے مفادات کا آتا ہے وہاں پہ کوئی دین، کوئی اسلام، کچھ خبر نہیں ہوتی، وہاں پہ سیدھی انگلی سے گھی نکلتا ہے یا ٹیڑھی انگلی سے نکلتا ہے، گھی ضرور نکالنا ہے، چاہے حلال کرو چاہے حرام کرو۔ اور کوئی کہے کہ کیوں کر رہے ہو یہ، تو کہتے ہیں اللہ تو بعد میں معاف کر دیتا ہے، بڑا غفور رحیم، اور جو میں کہا کرتا ہوں، ایک حج کی مہر ہے یا ایک زیارت کی مہر ہے، جو مرضی گھپلا کر لو شریعت میں، اس کے بعد حج کر لو یا عمرہ کر لو یا زیارت کرو تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ جو حج اور عمرے کی اور زیارتوں کی حدیثیں بیان کی گئی ہیں کہ جس کے بعد بندہ سمجھے کہ مجھے تو پورا NRO مل جانا ہے، ان بیان کرنے والوں نے امت کو کرپٹ کرنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کی۔ اگر بخشش کی نوید سنا رہے ہو تو پھر دوسری بھی بتاؤ کہ یہ ایسے ہی نہیں معاف ہو جاتا کہ لوگوں کے حقوق کھا جاؤ پھر حج پہ چلے جاؤ، پھر یہ کر لو پھر وہ کر لو۔ تو یہ جو کلمہ پڑھنے والی بات ہے کہ ہم مسلمان نہیں، ہم نے سارے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ تو تاکہ آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ محفوظ رہے کہ اگر کلمہ دل کے اندر جا کر اپنے اثرات مرتب نہ کرے تو یہ زبانی کلمہ اللہ جانے کیا اثر رکھتا ہے۔ ہمارے لیے تو اثر رکھتا ہے کہ جو ہمارے سامنے کلمہ پڑھے وہ مسلمان کہلائے گا، لیکن اوپر اللہ کے پاس بھی وہی اثر رکھتا ہے۔ نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے بلکہ برعکس کہتا ہے، اور نہ ہی احادیث محمد و آل محمد آخرت کے بارے میں یہ کلمہ کہ جو میری زندگی پہ اثر ہی نہیں رکھتا، جب اس کلمے کے تقاضے سے میرا مفاد ٹکراتا ہے میں الٹا ہو جاتا ہوں، میں اللہ کی حدود پہ عمل کرنے لگتا ہوں۔ یہ والا کلمہ اوپر مجھے فائدہ دے گا اور میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں معشور کیا جاؤں گا، آیا اس کی گارنٹی ہے؟ قرآن اس کے برعکس بات کرتا ہے، فرامین اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کے برعکس بات کرتے ہیں۔ تو ایک لطیفہ سن لیں، شاید کچھ عرصہ پہلے بھی سنایا ہو، یہ یاد کرانے کے لیے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے کام نہیں چلتا، خاص طور پہ اللہ کے ریکارڈ میں مسلمان لکھا جائے اور مومن لکھا جائے
تو وہ لطیفہ یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک گھرانہ تھا اچھا، بڑا متدین گھرانہ، بڑے رکھ رکھاو والے، بڑے ٹریڈیشنل قسم کے لوگ جیسے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بچے کو باہر ملک بھیجا کہ باہر جا کے پڑھے اور وہاں پہ نوکری شوکری کرے۔ بچہ گیا، وہاں اس نے تعلیم مکمل کی، وہاں نوکری شوکری بھی اس نے کی، پیسے شیسے کمائے، اور کمائی کر کے جب واپس آیا تو اس کی کمائی میں ایک عدد انگریز بیگم بھی شامل تھی، یعنی وہاں گوری سے شادی کر کے ساتھ لے کے آئے۔ تو جب اس کے ماں باپ نے اس کو دیکھا، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو سرپرائز دیا اس نے، انہوں نے جب دیکھا اب وہ تو سارے سر پہ دوپٹوں والے اور رکھ رکھاو والے، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کیا کر کے تو آ گیا؟ تو انگریز عورت لے کر آ گیا تو ہمارا تو ماحول ہی اور ہے، فلان ہے۔ اس نے کہا ابا جی گھبرائیں نہیں، امی جان گھبرائیں نہیں، اس نے کلمہ پڑھا ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا پتر کلمہ پڑھا کے لائے؟ اس نے کہا جی کلمہ پڑھا کے لائے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہو۔ اب جب گھر لے کر آئے، وہ کمرے کے اندر گھسی، اپنا سامان اس نے نکال کے سیٹ کیا، اور اس کلمہ پڑھ خاتون نے اچانک فل آواز میں میوزک آن کر دی، اتنی اچھی کوالٹی کہ وہ وہاں سے سپیکرز لائی تھی کہ پورے محلے میں گونج جانے لگے۔ تو ماں باپ باہر سے پھر چیخے، اور یہ کس کو لے کر آ گیا تو؟ اس نے دروازہ کھول کے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اس نے کلمہ پڑھا ہوا۔ وہ پھر چپ کر کے بھی کلمہ پڑھا ہوا۔ تھوڑی دیر ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا، رشتہ داروں کو، کہ جی جوان جو ہے وہ باہر سے واپس آئے، ملنے کے لیے آئے۔ اب رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اندر سے اپنے یورپین کپڑوں میں باہر آ گئے، مثلا نکر پہن کے باہر آ گئے۔ اس کے ماں باپ پھر چیخے، ہو بے حیا یہ کیا کیا؟ کہتا ہے ابا چپ کرے، کلمہ پڑھا ہوا ہے اس نے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کے کلموں کی یہی حال، ہر پٹھا کام کرتے ہیں کہتے کلمہ پڑھا ہوا۔ پھر اس کے بعد جناب اس نے جب سب سے ملنا شروع کیا، اپنے انداز سے سب سے ملنے لگی، اس کے ماں باپ نے کہا یہ بے حیا عورت کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا ابا جی گھبرائے نہیں، کلمہ اس نے پڑھا۔ تو ہم میں سے بہت ساروں کی حالت ایسی ہوتی ہے، خاص طور پہ جب کلمے کا تقاضا ہمارے مفاد سے ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ جب شریعت کا کوئی حکم ہمارے مفاد سے ٹکراتا ہے، پھر ہم الٹا کام کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم بھی عاشقان رسول ہیں، ہم بھی جناب، ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں۔ بہت ساروں کی حالت ایسی ہو جاتی اپنے مفادات کے موقع پر۔ اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم جو کچھ انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو، الا سوائے ایک جگہ کے۔ اب یہاں پر ایک استثناء بیان ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بعض اوقات عورت چاہتی ہے کہ اس مرد سے میری جدائی ہو جائے، کسی مثلا جینون ریزن کی بنا پر ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اب شوہر نے کیونکہ بالآخر خرچ کیا ہے، حق مہر دیا ہے، تو اس مورد میں اگر شوہر اس کو نہیں جدا کرنا چاہتا لیکن عورت چاہتی ہے کہ میں الگ ہو جاؤں، تو اس موقع پر یہ کہا گیا کہ عورت اگر خود شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، جسے طلاق خل لام عین خلا جس کو بولا جاتا ہے، غلط تلفظ ہے، لام ساکن ہے، خل اس کا اصل پروننسیشن ہے عربی میں، تو لیکن میں جو عام غلط ہے وہ چونکہ اردو میں یہ خل بولنا مشکل ہے اس لیے خلا بول دیتے ہیں آسانی کے لیے۔ تو اگر کوئی عورت خود مطالبہ کرتی ہے شوہر سے طلاق کا، تو یہاں پر اگر وہ کہتی ہے کہ جو تم نے مجھے حق مہر دیا ہے وہ سارا میں تمہیں واپس کر رہی ہوں، یا تم نے فلان چیز مجھے دی تھی وہ بھی واپس لے لو اور مجھے آزاد کر دو، تو اس مورد میں جب طلاق کا مطالبہ اصل میں عورت کی طرف سے ہو، یہ نہیں ہے کہ شوہر اس کو اتنا ذلیل کرے کہ وہ تنگ آ کے طلاق کا مطالبہ کرے، پھر کہ اس نے مطالبہ کیا اب میں کھا لوں۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ بے ایمانوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔
کہ یہ مطالبہ عام حالات میں عورت نے خود کیا ہے یا ذلیل جب شوہر کی ہاتھوں ہو رہی ہے اور اب سمجھ گئی ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے، صرف یہ چاہتا ہے کہ میں مطالبہ کروں تاکہ میرا وہ حق مہر وہ دوبارہ کھا سکے، تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ جگہ نہیں۔ بلکہ کب شوہر کے لیے لینا جائز ہے کہ جب عورت کی طرف سے اس مطالبے کا آغاز ہو اور وہ کہے کہ مثلا میں علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، اور پھر اس موقع پہ کہے کہ جو تم نے مجھے دیا تھا یہ مجھ سے واپس لے لو، سارا کا سارا یا اس کا کچھ حصہ مجھ سے واپس لے لو اور تم مجھے طلاق دے دو۔ اس مورد میں شوہر کے لیے جائز ہے کہ جو عورت اسے واپس کر رہی ہے وہ واپس لے سکتا ہے اور وہ اس کے لیے حلال ہے اور جائز ہے۔ اللہ مگر یہ کہ بات کیا ہو رہی تھی، تم پر حلال نہیں ہے کہ تم جو کچھ انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو، اللہ سوائے یہ کہ ان یخافا کہ ان دونوں کو یہ خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اب ظاہر ہے میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے، باقی حقوق کے ساتھ ساتھ مثلا جنسی حقوق بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر مثلا وہ اس طرح بیزار ہو گئی ہے کہ وہ اس کے قریب ہی نہیں رہنا چاہتی، تو پھر اگر جدائی نہیں ہوتی اور کوئی اور حلال طریقہ نہیں ہوتا تو خدا نخواستہ پھر ماحول ایسا بن جائے گا کہ گناہ کی طرف جانے کا اور وہ چوری چھپے دوستیوں والا مسئلہ وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور ادھر سے اگر بیوی کا رویہ یہ ہے تو پھر شوہر بھی کسی اور طرف جانے کی کوشش کرے گا اور گڑبڑ شروع ہو جائے گی۔ تو اگر یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے فَإِنْ خِفْتُمْ تو اگر تمہیں خوف ہو اللہ یقیم حدود اللہ کہ یہ دونوں میاں اور بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما تو کچھ گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، فی مفتدت بہ کہ وہ خاتون کچھ فدیہ دے کر اپنا مسئلہ حل کروا لے۔ خاتون فدیہ دے دے، فدیہ کسے کہتے ہیں؟ جو انسان اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ دیتا ہے۔ اب اگر وہ وہی چیز کہ جو شوہر نے اس کو دی ہوئی تھی یا حتیٰ کہ اس سے زیادہ چیز، وہ خود مالدار ہے، کہتی ہے کہ مجھ سے لے لو، زیادہ لے لو اور مجھے طلاق دے دو، تو اس صورت میں شوہر کے لیے وہ مال عورت سے لے کر استعمال کرنا جائز ہے۔ تلک حدود اللہ، اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، لمٹس ہیں۔ یہ لفظ بہت ہی اس اعتبار سے اہم اور بہت ہی سنجیدہ ہے، یعنی پروردگار اب یہ جو باتیں اس آیت میں اور اس سے پچھلی آیت میں بیان فرمائی، تاکید کے لیے فرما رہے کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، لہذا اس میں سے تم نے جو بھی کام کرنا ہو اس میں یہ دیکھو کہ اللہ نے کیا رہنمائی کی۔ اگر تم طلاق کی طرف جانا چاہتے ہو پھر دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے کیسے کرو، اور اگر تم بیوی کو اپنے ساتھ بسانا چاہتے ہو جھگڑے کے بعد اس میں دیکھو اللہ نے کہا کب یہ کام کرو۔ یہ نہیں کہ تم بسانا نہیں چاہتے لیکن اپنے کسی مفاد کے لیے پھر اسے تنگ کرو، یہ اللہ کی حدود ہے۔ فلا تعتدوها پس ان سے تجاوز نہ کرو۔ ومن يتعد حدود اللہ اور جس نے بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، ان سے آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں نے بسانی تو نہیں ہے لیکن اس کو تنگ کروں گا، میں اس کا پورا خاندان یاد کرے گا کس سے پالا پڑا تھا، مثلا ایسی باتیں کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی دھمکی کو اپنے گویا کہ لفٹ نہیں کروا رہا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللہ اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظالم ہیں، اللہ کی نظروں میں یہ لوگ ظالم ہیں۔
میں اس آیت کے آیت نمبر 229 سورۃ البقرہ کے ترجمے کی یہاں سے تکرار کر رہا ہوں۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے یا اچھے پیرائے میں انہیں رخصت کیا جائے، اور یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین یعنی 2 زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو زوجین کے لیے کوئی مضائقہ نہیں، مضائقہ یعنی تنگی، یعنی کوئی حرج نہیں ان کو، جو عورت بطور معاوضہ دے دے، فدیہ کا ترجمہ انہوں نے معاوضہ کیا، بطور معاوضہ دے دے، کہے کہ مجھے آپ طلاق دے دو، یہ مال میں آپ کو ہدیہ کر رہی ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ اب اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو آپ کو اندر سے یہ بات مل جائے گی کہ اگر مثلا طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے، لیکن اگر شوہر دیکھے کہ میری یہ جو بیوی ہے یہ مجھ سے بالکل بیزار ہے، تو اس کی مروت اور مردانگی کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دے، کوشش کرے، لیکن بالآخر کوشش کا ایک اینڈ ہوتا ہے نا، بندے کو پتہ لگ جاتا ہے، تو پھر وہاں پر ایویں ہی نہ چپکا رہے، اور اس کو بھی مثلا جب اس نتیجے پہ پہنچ جائے صلح کا ہر طریقہ آزمانے کے بعد، کیونکہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہرگز جلدی کو پسند نہیں کرتا، یعنی گھر کا جو ٹوٹنا ہے پروردگار عالم کو وہ پسند نہیں ہے، اور کیونکہ وہ خالق تھا اور خالق ہے، اور وہ جانتا تھا کہ بعض جگہ پر ایسے موارد آ جائیں گے کہ جدائی میں ہی خیر ہوگی، لہذا اللہ نے طلاق رکھ دی، لیکن اس طلاق سے بہرحال شریعت نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ لیکن اگر وہ مورد آ جائے کہ شوہر دیکھ لے کہ بھائی نہیں مسئلہ سیٹ ہو رہا، تو پھر وہ بھی بلا وجہ اس کو لٹکا کے نہ رکھے، اور دیکھے کہ جب اس کو بالکل ہے ہی نہیں، تو انسان کی اپنی ایک عزت نفس ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک خودداری ہوتی ہے، جو مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے، تو وہ پھر اس کو اچھے طریقے سے آزاد کر دے۔ اسی آیت میں اگر آپ غور کریں گے تو جب اللہ عورت کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتی ہے، کچھ مال دے کے کہے کہ مجھے آزاد کر دو، تو پھر اگر شوہر بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے، اور یہ جو اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو یہ تمہیں اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی وہ میاں بیوی کے جو آس پاس ان کے قریبی رشتہ دار سمجھدار لوگ اگر وہ دیکھ لیں کہ بات نہیں بن رہی، تو پھر وہ بھی شوہر سے کہیں کہ یار تم جانے دو، تم اس کو۔ یہاں پر وہ والدین بھی غلط ہوتے ہیں کہ جو مثلا مثال کے طور پہ غلط طریقے سے شادی کی ہوتی ہے، کفر نہیں دیکھا ہوتا، اور جب وہ بچی مثلا وہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے اس گھر میں، یہ کہہ رہے تو گزارا کرو۔ یہ تسلی رکھیں کہ اللہ قیامت کے دن گزارا کروائے گا آپ کا۔ جو اپنی بچیوں کو اس طرح زبردستی گزارے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شریعت جو ہے وہ یہ جو اوپر آیت میں گزر گیا نا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح عورتوں پر حقوق ہے مردوں کے، اسی طرح مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے کہ اس نے تو گزارا ہی کرنا ہے، چاہے اگلا بندہ جانور جیسا انسان ہے۔ تو اس معاملے میں مثلا لڑکی کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ حدود کراس کرتا ہے اور یہ بندہ نہیں حقوق پورے کرتا اور یہ بد اخلاق ہے اور یہ بدکار ہے، پھر وہ بھی اپنی بچیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، معاشرے سے نہ ڈرے۔ ہمارے یہاں رسم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا،
کسی نے کوئی ایسا مورد تھا تو بچی کا باپ کہنے لگا ہمارے یہاں طلاق کی رسم نہیں ہو. کس کے خاندان میں طلاق کی رسم ہوتی؟ بیہودہ باتیں کرتے ہیں. اور بعض اوقات بچیوں کو بہت زیادہ پھر اذیت ناک زندگی گزارنی پڑتی ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو قرآن میں ہے نا وہ مشرکین مکہ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، یہ بھی ایک قسم کا زندہ دفن کرنا، بلکہ اس سے زیادہ مشکل ہے. وہ تو ایک دفعہ دفن ہو کے تکلیف برداشت کر کے ختم ہو جاتی تھی، یہ تو ہر روز دفن ہوتی ہے. جس کے پلے باندھا ہے اس کے ہاتھوں ہر روز یہ ذلیل ہوتی ہے، ہر روز ظلم سہتی ہے. تو شاید ان مکے کے مشرکوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ تفتیش کرے ان سو کالڈ مومنین کی اور مسلمین کی، کہ جو ویسے تو رسوماتی طور پہ بڑے مسلمان ہیں لیکن اپنی رسمیں اور اپنے رواج اور اپنی جھوٹی انا وہ اللہ کے دین کی تعلیمات کے مقابلے میں ان کے لیے بڑی ہوتی ہے اور امپورٹنٹ ہوتی ہے. لہٰذا اگر آپ آیات کو غور سے دیکھیں گے، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو تو وہ سمجھ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سجیسٹ کیا. طلاق دینی ہے تو کب دینی ہے اور کیسے دینی ہے، اور اگر روکنا ہے رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، اور اگر چکر دینے کا ارادہ تو پھر تم اللہ کی آیات کے ساتھ حدود کے ساتھ تجاوز کر رہے ہو اور تم اللہ کی نظروں میں ظالم ہو. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں پس وہی ظالم ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 230. آیت نمبر 230 اسی پچھلی آیت کی بات کی کنٹینویشن ہے، جاری ہے بات. فَإِن طَلَّقَهَا، پچھلی آیت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ طلاق 2 مرتبہ ہے، تو یا تو پھر اچھے طریقے سے رکھ لو یا احسان کے ساتھ آزاد کر دو، جانے دو. لیکن اگر نوبت یہاں پر آ جائے کہ وہ تھرڈ والی طلاق ہو جائے، بائن طلاق ہو جائے، فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر وہ اسے یعنی شوہر اس اپنی بیوی کو طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو پھر وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. اب رجوع نہیں کر سکتا، نہ عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، نہ عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، من بعد، اس کے بعد یعنی تیسری طلاق کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. ہاں ایک راستہ ہے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ خاتون نکاح کر لے ایک ایسے زوج سے، شوہر سے جو یہ پہلے والا نہیں ہے، یعنی ایک اور مرد سے وہ ازدواج کرے، نکاح کر لے. اور پھر اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہے. اب یہاں پر بہت ساری ابحاث ہیں، لیکن جس نقطے کی طرف توجہ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تھریٹ رکھی ہے کہ مرد کی یہ غیرت ہوتی ہے اپنی عورت کے بارے میں. وہ مثلا اس کا تصور نہیں کرتا کہ میری بیوی مثلا وہ کسی اور مرد کے نزدیک ہو. تو یہ جو غیرت ہے مرد کی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس حکم میں شامل کیا تاکہ وہ تیسری طلاق کی طرف سوچ کر جائے. ایک دفعہ طلاق دی ہے، دیکھ لیا کہ مثلا نہیں میں تو اپنی بیوی کو چاہتا ہوں، غصہ چڑھا تھا مجھے، میں نے یہ غصے میں کام کر دیا مثال کے طور پر اور واپس لے آئے، پھر دوسری دفعہ وہی حرکت کر دے، تو یہ تنبیہ کے لیے کافی ہے. اگر اس نے ٹھیک ہونا ہے، تھرڈ ٹائم اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر یہ سوچ کے کرے کہ اب یہ مجھ پہ حلال نہیں ہوگی. تو اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو پھر اس طرف نہیں جائے گا. اگر دل میں جگہ ہے تو بار بار سوچے گا. پہلی بار کم سوچ ہو سکتا ہے کم سوچا ہو اس لیے کہ گنجائش ہے، دوسری بار کم سوچا ہو مثلا کہ ابھی بھی گنجائش ہے، لیکن تھرڈ ٹائم زیادہ سوچے گا. تو یہ جو مرد کی اپنی
زوجہ کے بارے میں غیرت ہے، اس کو اس میں مثلا شامل کر دیا گیا کہ تاکہ اس کو یہ تیسری دفعہ طلاق دینے سے روکا جائے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی دیتا ہے تو پھر یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی مگر ایک طریقے سے، اور وہ طریقہ بھی جو پری پلانڈ کیا جاتا ہے وہ باطل ہے، جو بدنام زمانہ حلالہ کہلاتا ہے۔ وہ خود عورت نے، اللہ نے جس عورت کو کھیل بننے سے بچانا چاہا تھا اس کو حلالے کے نام پہ کھیل بنا دیتے۔ یہ جو لفظ نکاح ہے یہ اپنی حقیقی شکل میں تب وجود میں آتا ہے کہ آپ بتائیں جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، ٹھیک ہے، نکاح دائمی، تو آیا اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے کچھ عرصے بعد اس کو طلاق دے دینی ہے؟ وہ دائمی نیت سے کر رہا ہوتا ہے، کسی پلان کا حصہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ پلان کے تحت کر رہے تو نکاح اپنی روح کے ساتھ محقق نہیں ہوتا، وجود میں نہیں آتا۔ تو یہ جو آیت کہہ رہی ہے یہ نہیں کہہ رہی کہ تم جناب اگر یہ تیسری دفعہ بھی دے دی ہے پھر کوئی بندہ پکڑو، اس سے ایگریمنٹ کرو، اسٹامپ پیپر پہ اس کے جناب وہ دستخط لو، اس کا کوئی جرمانہ رکھو اور پھر اس عورت کو مثلا اس کے ساتھ نکاح کراؤ، پھر وہ ایک رات اس کے ساتھ گزارے، جنسی تعلق قائم ہو اور اس کے بعد پھر وہ اس کو طلاق دے، تم دوبارہ نکاح کرو۔ یہ جس عورت کو جو کھیل بننے سے بچایا گیا تھا اس کو کھیل بنانے والا کام ہے۔ یعنی طلاق والی زیادتی بھی مرد نے کی، یہ دوسری زیادتی بھی عورت کے ساتھ ہی ہو۔ لہذا یہ روح دین کے منافی چیز ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اصل میں کہنا کہ کیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اس کو روکنے کے لیے مرد کو کہ دیکھو ایک صورت ہو سکتی ہے تمہارے لیے کہ اگر وہ کہیں اور نکاح کر لے اور اتفاقاً وہ بندہ اس کو طلاق دے دے، اس سے پہلے تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس حکم کی طرف نگاہ کریں تو یہ مرد کو روکنے کے لیے، نہ کہ عورت کو کھیل بنانے کے لیے، کہ مرد جو ہے، اب یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے کہ فقہی حکم کو اپنے مفاد کے لیے اس کی روح سے خالی کر کے، جو روح شریعت ہے اس سے خالی کر کے ایک فقہی حکم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیا جائے، اور وہ چیز جو اللہ عورت کے بارے میں نہیں چاہتا تھا مرد عورت کے ساتھ عورت کی قدر کرے، کھیل نہ بنائے، اس سے بڑھ کر ایک زیادتی عورت کے ساتھ پری پلانڈ طریقے سے کر دی جائے۔ 12 توجہ فرمائیے، فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر وہ شوہر اسے طلاق دے دے، یعنی تیسری مرتبہ طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو پھر اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، حتیٰ یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور مرد سے، زوج سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر وہ طلاق دے دے، خود اگر میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ شرط نہیں رکھنی، شرط میں تو اگر نہیں ہوتا، شرط میں تو ہوتا ہے تو انہیں حتماً نکاح کے بعد اسے طلاق دینی ہے۔ تو اگر وہ یعنی وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر یعنی اس خاتون پر اور پہلے اس کے شوہر پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر ان کو یہ یقین ہو، گمان ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، یعنی پھر کسی چکر میں رجوع نہ کر رہے ہو، عورت اس چکر میں ہو کہ اس کی جائیداد زیادہ وہ ملے گی، شوہر اس چکر میں ہو کہ پتہ نہیں کوئی اور مفاد لینا ہو، لیکن اللہ کی حدود قائم نہ رکھنی ہو، شوہر نے بھی الٹے کوئی کام کرنے ہو، عورت نے بھی الٹے کام کرنے ہو، تو اب رجوع نہ کریں۔ کب رجوع کریں؟ اگر ان کو یہ گمان ہو، یقین ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، پھر تاکیداً فرمایا جا رہا ہے اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ انہیں بیان کر رہا ہے، بیان فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعلمون کا ترجمہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہے جانتے ہیں، تو پھر بندہ کہتا ہے جو جانتے ہیں ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، تو یہاں کیا مراد ہے کہ جو جاننا چاہتے ہیں، جو علم کے طالب ہیں، ٹھیک ہے نا، جو علم کے طالب ہیں کہ اللہ ہمیں بتائے تاکہ ہم زندگیاں ان قوانین کے سائے میں گزاریں، تو ان کے لیے اللہ اپنی آیات کو کھول کر بیان فرماتا ہے اور اپنی حدود کو، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ جن کو پرواہ کوئی نہیں، وہ پھر انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو جو اگلا درس ہوگا، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 پر آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں۔ اگلے سیٹرڈے کو درس نہیں ہوگا چونکہ کراچی جانا ہے مجھے، جیسے پہلے روٹین چلتی تھی، اور اس سے اگلا جو سیٹرڈے ہوگا اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ یہاں پر دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس درس کو آگے جاری رکھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن کریم اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور شریعت کے قوانین اور ان کی اللہ نے ہمارے لیے جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان کو جاننے کی اور انہی حدود کے اندر رہتے ہوئے اور دین اسلام کے احکامات کی روح کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔